السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں استغفار کے فوائد سے متعلق۔ استغفار کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے اور استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کچھ عطا کرتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات ہونے والی ہے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، استغفار اتنا بڑا عمل ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ دو معاملات کرتے ہیں۔ یعنی اگر استغفار کو آپ صرف لازم پکڑ لیتے ہیں تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو مومن استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے اور اس کا ہر غم دور کر دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گما بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس کی ہر تنگی اور ہر غم اللہ دور کر دیں گے، اور دوسرا اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گما بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، استغفار کو کثرت سے کیجیے۔ اس کو پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ انسان سے جو گناہ ماضی میں ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اگر استغفار کو آپ کثرت سے کریں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کل روز قیامت کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے گا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کل روز قیامت خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ بندہ جو کثرت سے استغفار کر کے آئے گا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری تو انہی کو ملے گی جو استغفار کریں گے۔ سو دوستو، استغفار کے عمل کو لازم پکڑ لو اور کثرت سے کرو، اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور یقین جانیے، ہمیں اگر استغفار کرنا آ جائے نا، جس طرح سے استغفار کرنا چاہیے، حقیقی معنوں میں اگر ہمیں استغفار کرنا آ جائے تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو اللہ ویسے ہی حل کر دیں۔ مسئلہ یہ کہ ہمیں وہ صحیح استغفار کرنا، وہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا، خلوص نیت کے ساتھ استغفار کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی۔ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اسی مجلس میں ان کا ایک مرید بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران اس مجلس کے اندر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے، میرا کاروبار جو ہے وہ اچھا ہو جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، کوئی دعا فرما دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، استغفار کی وجہ سے تمہارا کاروبار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، میرے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، میں کیا عمل کروں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ استغفار کرو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص حاضر ہوتا ہے خدمت میں اور کہتا ہے حضرت دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے، میں بیٹا چاہتا ہوں اللہ سے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے بھی یہی عمل بتایا کہ استغفار کرو۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت دعا کریں کہ اللہ بارش جو ہے وہ نازل فرما دے، بارش نہیں ہوئی کافی عرصہ سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، اسے بھی استغفار کا عمل بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے حضرت کی خدمت میں، وہ کہتا ہے حضرت دعا کریں کہ میرے کھیتوں میں جو فصل ہے، جو پھل ہے، وہ اچھا ہو جائے اور مجھے نقصان نہ ہو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیں۔ تو حضرت نے ان کو بھی یہی عمل بتایا کہ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے حضرت دعا کیجئے یا مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے مجھے میٹھا پانی نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے اس کو جو عمل بتایا وہ بھی استغفار کا بتایا۔ تو اس طرح سے جو لوگ بھی آتے جا رہے تھے ان کو استغفار کا عمل بتایا۔ ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کر دیں۔
اپنے غیب کے خزانوں سے مال عطا کر دیں، تو اسے بھی حضرت نے یہی عمل بتایا کہ تم استغفار کرو۔ وہاں مجلس میں جو مرید بیٹھے تھے حضرت کے، جب انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، تو کہنے لگے حضرت یہ عجیب چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، جو شخص بھی آتا ہے آپ اس کو یہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کرو۔ تو حضرت کہنے لگے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جتنے بھی گناہ کر چکے ہو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے سچی توبہ کر کے دیکھو، اللہ سب کچھ معاف فرما دیں گے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح اسی جگہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وہ جس شخص نے سوال کیا کہ اللہ سے بارش کی دعا کریں یا کوئی عمل بتائیں، فرمایا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جو شخص مال چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اسے بھی یہی بتایا کہ استغفار کرو۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کریں گے، رزق بھی عطا کریں گے۔ اور جس شخص نے سوال کیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو اسے بھی استغفار کا عمل بتایا کہ استغفار کرو، کیونکہ استغفار وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنین آیا ہے یہاں پر کہ اللہ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو استغفار کو لازم پکڑو، اسی کے اندر تمہارے مسائل کا حل ہے۔ پھر جو شخص آیا تھا کہ میرے کھیت کی فصل اچھی ہو جائے، تو اسے جو عمل بتایا وہ بھی اسی میں موجود ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ، جنات، باغوں میں اللہ تعالیٰ اچھا پھل دے دیں گے، اور انہار، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کے، میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیں گے۔ عمل ایک ہی ہے، وہ عمل کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور استغفار کرنے کی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ اتنے مسائل ہمارے حل کر رہے ہیں، اتنی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اور اللہ اولاد عطا کر رہے ہیں، بیٹے جیسی نعمت عطا کر رہے ہیں، رزق عطا کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کے ساتھ۔ تو کثرت سے جو شخص استغفار کرے گا اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گے۔ تو دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان تمام مسائل میں گھرے رہیں اور پریشان رہیں، یہ عمل کر کے دیکھیں اور اللہ رب العزت کے وعدے دیکھیں استغفار کے اوپر، اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پر جو آخرت کے اندر بتایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نام اعمال میں جو ہے وہ استغفار نکلے گا، وہ فضیلت بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو کثرت سے استغفار کرنا خود بھی شروع کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیجئے، پھر انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔